نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں کائنات کی بہترین خوشبو یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اطہر ہر وقت معطر رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے جیسی خوشبو اس دنیا میں تو کیا جنت کے عطر میں بھی نہیں ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے مثال شخصیت ہیں۔ آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار ہے۔ مدینہ طیبہ کے خوش نصیب لوگ اس کو بطور خوشبو استعمال کرتے تھے۔ وہ کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ حالانکہ ہم بھی انسان ہیں مگر ہمارا پسینہ بدبودار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تو کبھی مکھی تک نہیں بیٹھتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر انوار ہیں، آپ مشک بار ہیں اور قدرت خداوندی کے عظیم شاہکار ہیں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تیز خوشبو کستوری کی مانند آئی کہ سارا گھر مہک گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کستوری اور کبھی کوئی عطر ایسا نہیں سونگا کہ جو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلق کے رہبر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا۔ چہرے مبارک پر پسینہ آتا تو موتیوں کی طرح محسوس ہوتا اور آپ اس کی خوشبو مشک اور اصفر سے زیادہ محسوس کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کا ثقل یعنی بوجھ محسوس کرتے اور پیشانی عرق آلود یعنی پسینہ پسینہ ہو جاتی اور ایسا محسوس ہوتا کہ گویا موتیوں کی لڑی ہے۔ اور شدید سردی میں بھی نزول وحی کے وقت آپ کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اپنے دستے مبارک سے سر انجام دیتے، کپڑے آپ خود دھو لیتے، سودا سلف بازار سے آپ خود تشریف لے جا کر لاتے، حتیٰ کہ اپنے نالین شریفین بھی اپنے دستے مبارک سے گانٹھ لیتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نال شریف گانٹ رہے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ اتر رہا تھا جس سے کہ نور نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ سرکار مدینہ نے پوچھا کہ حیران کیوں ہو اے عائشہ؟ عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پسینے مبارک سے نور جھڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نہ صرف پسینے مبارک میں خوشبو تھی بلکہ آپ کے لعاب دہن میں بھی خوشبو مشک اور کستوری کی طرح تھی۔ چنانچہ مالک بحر و بر، خلق کے رہبر، نور کے پیکر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں کلی فرمائی تو کنویں سے مشک و کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 5 عورتیں حاضر ہوئیں جن کو کہ منہ سے بدبو یعنی گندا دہنی کی بیماری تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گوشت کا ٹکڑا چبا کر ان کو کھلایا۔ ان کی منہ کی جو بیماری تھی وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔
مہمان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عمیرہ بنت مسعود اپنی بہنوں کے ساتھ حاضر ہوئیں، اور وہ بہنیں 5 تھیں۔ انہوں نے آپ کو خشک گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ گوشت اپنے مقدس منہ میں چبا کر دیا تو ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا چبایا۔ پھر کیا کیفیت تھی کہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کے منہ سے بدبو کبھی نہیں آئی۔ سامعین اکرام، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے۔ دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو آرام فرماتے وقت بہت پسینہ آیا کرتا تھا۔ میری والدہ نے ایک شیشی لی، آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک جمع کرنے لگیں۔ حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا کہ اے ام سلیم، کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں تاکہ میں بطور خوشبو استعمال کروں، کیونکہ اس کی خوشبو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کا نکاح ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کچھ خوشبو عنایت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایک کھلے منہ والی شیشی لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی لے کر حاضر ہوا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نورانی بازوؤں سے اس میں پسینہ مبارک ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور بیٹی سے کہہ دینا کہ اسے لگا لیا کرو۔ پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ کے احکام اور آپ کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری ذوات کے اندر سے بھی خوشبو نکلے گی، ہمارا ماحول بھی معطر ہو جائے گا، ہمارا سماج بھی خوشبودار ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔